کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے جو کلمات مبارکہ ارشاد فرمائے انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں، اور حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ قرآن میں در حقیقت خاص لوگوں کے علوم، بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی علوم کی کنجیاں ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ کنجی آ جاتی ہے پھر ان کے اوپر قرآن پاک کے علوم کے باطنی دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی حرف معنی نہیں ہے، قرآن پاک نے ہمیں ابتدا میں ایک تربیت دے دی، ایک سلیقہ سکھا دیا، اور یہ کہ یہ الف لکھنے میں ویسا ہی ہے جیسے دوسرے الف ہیں، یہ لام لکھنے میں ویسا ہی ہے جیسے دوسرے لام ہیں، یہ میم بھی لکھنے میں ویسا ہی ہے جیسے دوسرے میم ہیں۔ لیکن بڑے بڑے مفسر ہوں، بڑے بڑے نکتہ دان ہوں، اور علوم کے بڑے گہرے شناور ہوں، جب حروف مقطعات پہ آتے ہیں تو وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جان سکتے، لکھنے میں تو یہ دوسروں جیسے ہی ہیں، پڑھنے میں بھی دوسروں جیسے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں ابتدا میں ہی ایک تربیت دے دی ہے، ایک ادب سکھا دیا ہے، ایک تہذیب سکھا دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو دیکھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں دوسروں کی طرح ہو وہ باطن میں بھی دوسروں کی طرح۔ یہ قرآن نے ہمیں ابتدا میں جب ہم حروف مقطعات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تربیت دے دی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دیکھنے میں ہو دوسروں جیسا وہ باطن میں بھی دوسروں جیسا ہو، جو لکھنے میں دوسروں جیسا ہو وہ باطن میں بھی دوسرے جیسا ہی ہو۔ اور مولانا روم کیا کہتے ہیں کہ لکھنے میں تو شیر اور شعر ایک ہی جیسے، لیکن باطنی کیفیت دونوں کی جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو اسی طرح یہ الف بھی دوسروں کی طرح ہی ہے، لیکن اس کے باطنی کیفیت یہ ہے کہ اس میں کائنات ہے، قرآن کے علوم ہیں۔ تو یہ حضرت جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی کی امانت لے کر آئے، اور حضور ان سے سنتے تھے اور پھر پڑھ لیتے تھے، اور یا سینہ اقدس میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ تو جیسے ہی حضور جبریل سے کلام سنتے تھے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو تو اس میں جو ہے وہ کسی محنت مشقت کی ضرورت نہیں، قرآن اترے گا اور آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو انہوں نے آپ کے سامنے پڑھا الف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ انہوں نے پڑھا لام، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ انہوں نے پڑھا میم، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ تو جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نے مجھے ان حرفوں کی امانت تو دی ہے کہ یہ وحی لے جائیں اور میرے محبوب تک پہنچا دیں، لیکن اللہ نے مجھے ان کا معنی نہیں دیا، اللہ نے مجھے ان کا راز نہیں بتایا۔ لیکن جیسے ہی میں نے کہا الف تو آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا، میں نے کہا لام تو آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا، میں نے کہا میم تو آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، لانے والا تو جبریل ہے، سینہ اقدس میں منتقل تو ان کی آواز سے ہوتا ہے، وہ لاتے ہیں، لیکن الرحمن علم القرآن، قرآن سکھانے والا حضور اپنے محبوب کو خود اللہ رب العزت ہے۔ حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، معنی جو ہے وہ حضور کے قلب منیر پر براہ راست اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ اور دیکھیے کہ چشم زدن میں یہ قرآنی علوم کی کنجیاں ہیں، لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عربی زبان میں جو چیز سامنے ہو وہ کہتے ہیں حاضر۔ شاہ صاحب سامنے ہیں تو میں انہیں مخاطب کروں گا تو حاضر رجل، اور آپ سامنے ہیں تو میں کہوں گا حاضر۔ جو بھی چیز سامنے ہو بالکل قریب ہو تو اسے حاضر سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور ذالکہ اسے کہتے ہیں جو دور ہو، دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہیں کہ ذالک الرجل، وہ جو دور شخص کھڑا ہوا ہے وہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ بعید کے لیے ذالکہ ہے اور قریب کے لیے حاضر۔ لیکن قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن ہماری نظر میں ہے، قرآن ہمارے سینے پہ بھی ہے، قرآن ہماری زبان پہ بھی ہے، قرآن ہمارے ذہن میں بھی ہے، اور ہاتھ میں ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، نظروں کے سامنے ہے۔ تو قرآن نے ہاذا نہیں کہا،
قرآن نے کہا ذالک الکتاب، اگر صحیح جو لفظ کا لفظ میں ترجمہ کرے نا تو ہے وہ عظیم الشان کتاب، لیکن یہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حصی طور پر تو یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، ہماری نظر میں ہے، لیکن معنوی طور پر یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کی شان اتنی بلند ہے کہ جتنی بھی نظریں اوپر اٹھ جائیں، ذہن کی جتنی بھی پرواز آگے چلی جائے، قرآن کا معنی اس سے بلندتا ہے۔ عظمت شان کی وجہ سے ایک قریب چیز کو ذالکہ سے تعبیر کیا گیا کہ یہ قرآن ہے، یہ اگرچہ تمہارے ہاتھ میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے یہ کسی کی بھی دسترس میں نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے یا حقیقی طور پر اس کا محبوب گرامی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جس کا کلام ہے، اور وہ محبوب جانتا ہے جس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پڑھا دیا۔ پھر ابتدا میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے کتاب کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن اس کا ذاتی نام ہے، قرآن کے 50 سے زیادہ صفاتی نام خود قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ تو یہاں ابتدا ہے چونکہ، تو کہا کہ یہ کتاب ہے۔ کتاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کتاب ہم پڑھتے بھی ہیں، کتاب ہم لکھتے بھی ہیں، کتابیں خرید و فروخت بھی ہم کرتے ہیں، اور ایک عام چیز سی سامنے سب کے ہے۔ بعض اوقات ایک چیز جو بالکل نظروں کے سامنے ہو اس کی حقیقت پہ انسان کم غور کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو سہولت سے استعمال کرتا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو کبھی ہم نے شاید غور نہ کیا ہو کہ کتاب کا معنی کیا ہے۔ کتاب کو کتاب کہتے کیوں؟ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے کتیبہ۔ کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو۔ لشکر کیا ہوتا ہے؟ کچھ فوج میں کچھ ایک دستہ بھرتی کیا، انہیں کہا دیا کہ ادھر چلے جائیں، ہمالیہ پہ چلے جائیں، انہیں کہیں اس محاذ پہ چلے جائیں، انہیں تربیت کے لیے چھاونی میں بھیج دیا۔ وہ رہتے چھاونی میں ہیں، وہ عام طور پر شہروں میں نہیں رہتے، ان کے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ تو لشکر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو زندگی ہے نا، یہاں پہ مسجد شریف ہے، گروسری ہم نے لینی ہے، ہم 1 میل دور جائیں گے، پھر ہم نے کوئی اور سوڈا خریدنا ہے، ہم دوسری کوئی جگہ چلے جائیں گے، ہم نے کوئی اور چیز خریدنی ہے، ہم نے فرنیچر خریدنا ہے، ہم کہیں اور چلے جائیں گے، ہم نے کوئی سیل فون خریدنا ہے تو ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ شہر میں جو ہیں وہ چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو لشکر ہے نا، زندگی تو انسان نے گزارنی ہے۔ اسے جنگل میں رہنا ہے تو وہیں پہ اس نے ضرورت کی چیزیں مہیا کر لینی ہے، اس نے چھاونی میں رہنا ہے تو پھر پورے ملک میں جو چیزیں انڈسٹری بکھری ہوئی ہے وہ اس نے ایک چھاونی میں میسر کر لینی ہے۔ اس نے ایک مہم پر ایک یونٹ میں جانا ہے تو وہ اس یونٹ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شہر کا جس طرح میئر ہوتا ہے اور اسٹیٹ کا ایک گورنر ہوتا ہے، تو وہ جو شہر کا ایک دستہ الگ ہو جاتا ہے، اس کا امیر ہوتا ہے، جو وہ آگے شب خون مارنا ہے، جو انہوں نے مہم کرنی ہے، تو وہ ایسا ہی نہیں ہوتا، مشورہ کرتے ہیں، ان کی ایک مجلس شورا ہوتی ہے، وہاں پہ کپڑے دھونے والے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے بال کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کا کھانا پکانے والے بھی ہوتے ہیں، وہاں ان کا خیمہ لگانے والے ہوتے ہیں، وہاں ان کی بار برداری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے جانوروں اور سواریوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے ہیلپر بھی ہوتے ہیں۔ تو جو ساری زندگی کی ضرورتیں ہیں نا، یہاں پہ کوئی موٹر مکینک ادھر ہے، کوئی جو ہے وہ ایک ادھر ہے، کوئی ٹیچر ادھر ہے، لیکن یونٹ کے دستے میں ساری زندگی کی جو اصولی چیزیں ہیں نا، موٹی موٹی، وہ ایک جگہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کتیبہ، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری زندگی کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے جتنے رہنما اصول ہیں وہ 2 گتوں کے درمیان اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اسے کتاب کہتے ہیں کہ وہ زندگی گزارنے کے سارے اصولوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی اور کتاب سارے اصولوں کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے یہ نہیں کر سکتی۔ یہ الکتاب ہے، یہ الکتاب ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ الکتاب ہے۔ اس میں ظاہر کی زندگی بھی ہے، باطن کی زندگی بھی ہے، انفرادی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں روزگار بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، اور صرف جو ہے وہ زندگی کی حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اے میرے محبوب، یہ کتاب ہم نے آپ پہ اس لیے اتاری ہے تاکہ کائنات کی ہر چیز کا بیان آپ کے سامنے ہو جائے۔ تو کائنات کی ہر چیز اس کتاب میں ہے۔ یہ کتاب کی جو کی بورڈ ہے یہ حروف مقطعات ہیں،
اور پوری کائنات جو ہے، اب تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اب تو چھوٹی چھوٹی چپوں میں جو ہے وہ پوری لائبریریاں ہیں، ناخن جتنی چپ ہے اس میں لائبریریاں ہیں۔ تو آج اگر پہلی کسی زمانے میں کوئی غور و فکر کرے، آج اگر قرآن کہے کہ قرآن میں تو ساری کتاب اللہ نے جمع کر دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج کے نوجوان کو اس کی حقیقت سمجھنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے کہ اللہ نے 6666 آیتوں میں ساری کائنات کے راز کس طرح رکھ دیے ہیں۔ اگر ہم ایک چپ میں اپنی پوری لائبریری رکھ سکتے ہیں تو اللہ قادر و قیوم اس کتاب میں پوری کائنات کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے پوری نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے یہ کتاب آپ میں اتاری ہے۔ یہ دیکھنے میں 2 گدوں کے درمیان ایک کتاب ہے، 6666 آیتیں ہیں، لیکن اللہ نے حقیقت میں اس میں پوری کائنات کے راز رکھ دیے۔ تو قرآن وہ ہے جس میں ساری کائنات کے راز ہیں، اور قرآن کہاں ہے؟ وہ سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں کائنات کے راز ہیں، قرآن سینہ مصطفیٰ میں ہے، تو سینہ مصطفیٰ میں پوری کائنات کے راز اللہ نے رکھا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ تیرے محیط میں ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب سے وابستگی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب کتاب سے وابستگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارے درویش کہتے ہیں کہ زندگی ہماری قال اللہ میں بھی گزرے اور قال الرسول میں بھی گزرے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سمجھانے والے، حضور اسے بیان کرنے والے، تبیانا لکل شیء، اس لیے تاکہ ساری کائنات کا بیان ہو جائے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ کو کتاب بھی عطا فرمائی اور اللہ نے آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی، جس کے ذریعے آپ قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ قال اللہ قال الرسول اسی لیے ہے کہ کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ کتاب پیغمبر علیہ السلام کے سینہ مبارکہ میں ہے، حکمت آپ کی زبان مبارکہ میں ہے، جس کے ذریعے سے آپ پوری کائنات کو کتاب مقدس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں وابستگی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔